والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم. درشي بوازم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بوازم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سواری میں توبہ بنی، سواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، فیری بھی در تیرے تے آیا، بخشی بخشن ہارا. جے ویکھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاسی میرا. نہایت قابل سرزید شان معظم محتشم سامع حاضرین، شعبان معظم کی جو خاص رات اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے، یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں رحمت کی برسات ہے. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. اللہ. پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں. ظاہر ہے عمر زیادہ ہو تو بندہ اچھے کام کرنے والا ہو تو وہ سبقت نہیں کرتا ہے. مثلا ایک شخص جس کی عمر 100 سال ہے، اب وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے، برائی سے بچتا بھی ہے، دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، ہر
وقت زبان پر ذکر الہی کا جاری رہنا، تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کے قریب تو اللہ کی رحمت کے بھی قریب، جب اللہ کی رحمت کے قریب تو جنت کے قریب، جنتیوں والے اعمال۔ تو 100 سال بندہ یہ کام کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، برائی سے بچتا رہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کی عمر 60 سال ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، نیکی کرنا، برائی سے بچنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا۔ اب دونوں کی عمر میں فرق ہے 40 سال کا۔ اب وہ جو 40 سال بیچ میں آ گئے ہیں، وہ تو اس شخص کے لیے بونس ہے جو 100 سال والا ہے۔ تو عمر کا زیادہ ہونا اور پھر بندہ نیکی پر بھی استقامت اختیار کرتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور کی امت پہ کرم فرمایا ہے، اگرچہ عمریں کم ہیں لیکن اللہ نے کچھ ایسی راتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں کہ جن میں عبادت کرنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں سے بندہ سبقت لے جاتا ہے جو پچھلی امتوں والے ہیں اور طویل عمر والے ہیں۔ اللہ نے حضور کی امت پہ کرم فرمایا ہے اور یہ راتوں کے تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب بدبختی بھی اس شخص کی ہے کہ جو ان راتوں کو بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے اور اللہ کی جانب رجوع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس حوالے سے بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ حضرات محترم، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی جانب لوٹ آنا، نیکیوں کی طرف لوٹ آنا، گناہوں والی زندگی چھوڑ دینا، اپنی ماضی والی غلطیوں پر شرمندہ ہونا اور اس کی بارگاہ میں گر گڑانا، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، تیرا گناہگار بندہ ہوں، لیکن یا اللہ مجھے پتا ہے تو بخشنہار ہے، تیرا نام غفار ہے، تیرا نام ستار ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے گر گڑاتا ہے، معافی نامے پیش کرتا ہے، وہ کریم کرم فرماتا ہے، اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے۔ کیونکہ میاں صاحب نے اپنے اشعار کے اندر ہمیں یہ بتایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم
بڑھ جاسی میرا. حضرات محترم ایک رحمت کا قطرہ بخشش کے لیے کافی ہے. جب وہ گناہوں پہ پھرتا ہے تو پھر سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے, بندے کو نیک بنا دیتا ہے, اپنی جانب رجوع فرما دیتا ہے, بندے پہ مہربانی اور کرم نوازی کی نگاہ ڈال دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اس لیے میرے بھائی یہ اللہ کا کرم ہے, بار بار یہ راتیں آتی ہیں ہمیں جگانے کے لیے کہ آج کی رات آپ نے نہیں سونا. ہر رات جو آرام کرتے ہو, غفلت کی نیند سوتے ہو, آج کی رات اس ذات کے نام, سبحان اللہ, جو ذات وحدہ لا شریک ہے, ساری کائنات کو بنانے والا ہے. اے بندے اس نیت سے اس کی بارگاہ میں جھک تو صحیح. جو بندہ جھک گیا کم ہوتے ہی مک گیا. اللہ اکبر. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا اس بارگاہ میں. سب سے پہلی بات اپنی غلطی کا اعتراف, اپنی غلطی کا اعتراف. یا اللہ میں مجرم, میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, مجھے کوئی اور در ملا ہی نہیں. اگر کسی کے سامنے میں اپنے گناہوں کو رکھ دوں, نہ صرف مجھ سے وہ نفرت کرے بلکہ مجھے کبھی دیکھے نہ. یا اللہ تو اتنا ستار ہے, میرے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے. آج بھی میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, میں نے یہ بھی گناہ کیا, میں نے وہ بھی گناہ کیا, گناہوں سے بھرپور تیری بارگاہ میں تیرا بندہ آ گیا ہے. اب اعتراف کر رہا ہے, میں تیرا مجرم, تو میرا آقا. کرم نوازی فرما. اب بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے, سب سے پہلی بات اپنے گناہوں کا اعتراف, دوسری بات اپنے گناہوں پہ شرمندگی. یا اللہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میرے اتنے گناہ ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اب اللہ فرماتا ہے اگر بندہ میری بارگاہ میں زمین کے برابر گناہ لے کر آتا ہے تو فرمایا رجوع کرتا ہے, روتا ہے میری بارگاہ میں, توبہ کرتا ہے. اگر اس کے گناہ زمین کے برابر ہوں تو فرمایا میری رحمت اس کے ساتھ زمین کے برابر رحمت والا معاملہ کرتی ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, فرمایا اگر آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو میری رحمت آسمان کے برابر اس پر نظر کرم فرماتی ہے, اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے, اس کو پاک فرماتی ہے. اب بھی بندہ نہ سمجھے وہ کتنا کریم ہے, اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ فضل تیرے تے آس کریمہ اور غرور نہ کوئی, صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشی خطا جو ہوئی, رحمت دا
دے میوے بھریا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی سبحان اللہ اللہ اکبر توبہ کرنے سے پہلے شراب کا کارخانہ ہر وقت شراب میں دھت رہنا اور اللہ اور اس کے رسول والا معاملہ بالکل ہی گول بالکل ہی فراموشی بالکل ہی خاموشی اور حالت یہ ہے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنا ایک دن کیا ہوا بات چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے جب اللہ کرم فرمانے پہ آتا ہے تو خود بخود وسیلے بھی بنا دیتا ہے اللہ اکبر جا رہے تھے رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا اس پر اللہ کا نام لکھا تھا بڑی قابل توجہ بات اٹھایا سینے سے لگایا اللہ شراب کے نشے میں دھت ہے بشر حافی سینے سے لگایا کہا کہ شرابی ہوں پر بے ادب نہیں ہوں شرابی ہوں پر بے ادب نہیں ہوں اٹھایا سینے سے لگایا خوشبو لگائی اور ایک اونچے مقام پہ بڑے سنبھال کے رکھا کہا تیرا وہ مقام نہیں تھا تیرا یہ مقام ہے اب بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کو بڑا پسند آیا اس نے میرے نام کا احترام کیا اور جو میرے نام کا احترام کرے میرے نام کو بلند رکھے میرے نام کی تعظیم کرے تو پھر میں اسے کیسے چھوڑ دوں وقت کے ولی کامل کو پیغام دیا کہا جا فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ ہے نام اس کا بشر ہے نام اس کا بشر ہے اور فلاں جگہ پہ اس کا مکان ہے کارخانہ ہے اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ تجھے اللہ نے سلام بھیجا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تجھے اللہ کا سلام آیا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کے ولی حیران ہو گئے پریشان ہو گئے وہ تو شرابی کبابی ہے اور اسے اللہ کا پیغام بات سمجھ نہیں آئی لیکن چونکہ پیغام رب کی طرف سے تھا بات کوئی نہ کر سکا لب سیدھا گیا بشر حافی کے کارخانے دروازہ کھٹکھٹایا اندر بشر حافی شراب کے نشے میں مست ہے اندر بیٹھا ہوا ہے دروازہ کھٹکھٹایا نشے کی حالت میں بولا کون ہے جس طرح نشیوں کا مزاج ہوتا ہے کون ہے اس وقت آ گیا ہے اس نے کہا تیرے لیے پیغام آیا ہے اس نے کہا نہ کوئی مجھے جاننے والا نہ کوئی مجھے پہچاننے والا مجھے کون پیغام بھجوائے گا اس نے کہا تجھے اللہ کا پیغام آیا ہے تجھے اللہ کا پیغام آیا ہے ایک لمحے کے لیے پورے جسم میں بجلی دو
سوچ آئی سارا نشہ اتر گیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی، اللہ اکبر، کب کبھی جو تاری ہوئی، لرزتا ہوا کانپتا ہوا دروازے کے پاس آیا، دروازہ جو کھولا دیکھا وقت کا ولی کامل کھڑا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، قدموں میں گر گیا، حضور میں تو گناہگار، میں سیاکار، آپ یہاں، یہ تو گناہ کا ڈا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات ہی بہت بڑی ہے، میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن حکم خدائی ہے، رب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے اور تیرے لیے خاص تیرے نام آیا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ رب تجھے سلام بھیج رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غوث اعظم دستگیر، اللہ اکبر، کہا کہ میں کہاں، وہ رب کہاں، سبحان اللہ، وہ رب کہاں، میں بندہ کہاں، جے ویکھاں میں عملہ بلے، جے ویکھاں میں عملہ بلے، تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت بلے، تے بلے بلے بلے، بشر حافی حیران پریشان، آج رب کا پیغام اور اس کی طرف سے سلام اور مجھ گنہگار کے نام، اللہ کی ولی نے اسے بٹھایا، کہا سوچ کہ تجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے ایک کام ہوا ہے، میں نے اس کے نام کا احترام کیا ہے اور دل سے کیا ہے، محبت سے کیا ہے، فرمایا کہ بس وہی لمحے تیرے کام آ گئے ہیں، اس لیے تجھے رب کی طرف سے سلام آ گئے، اللہ اکبر، اتنی سی بات سننی تھی، ہر چیز وہی چھوڑی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جوتی پہننا بھی بھول گئے، کارخانے کو لگائی آگ اور سب سے معافی مانگی، لوگوں مجھے معاف کر دو، بشر پہلے شرابی تھا اب شرابی نہیں ہے، آج سے میری توبہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک چیز ذہن میں رکھو، وہ گناہ جو بندہ علل اعلان کرتا ہے اس کے لیے معافی بھی علل اعلان ضروری ہے، قابل توجہ بات، اب یہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو علل اعلان، یہ تو سریعام نشے میں مست ہوتے ہیں، سب کے سامنے کہا لوگوں آج سے ہم نے شراب چھوڑی، یہ کاروبار چھوڑا، جنگلوں میں نکل گیا، جنگلوں میں نکل گیا اور ایسی سچی توبہ کی، سبحان اللہ، کہ نام تھا بشر، ساتھ لگ گیا حافی، سبحان اللہ، حافی کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، کسی نے کہا حضور جوتی تو پہن لیں، بڑی قابل محبت بھرا کے بلایا، کسی نے کہا حضور جوتی تو پہن لیں، انہوں نے کہا جب میرے
میرے یار کا جب پیغام آیا تھا تو میرا یہی حال تھا، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اسی حال میں رہوں۔ اللہ اکبر، ایسی توبہ کی کہ اللہ نے جانوروں کو بھی اپنے ولی کی پہچان کروا دی۔ سبحان اللہ۔ جس راستے سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے، جانور پیشاب نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس راستے سے بشر حافی نے گزرنا ہے، کہیں کوئی پاکی، کہیں کوئی پلیتی اس کے پاؤں کے ساتھ نہ لگ جائے، اس لیے جانوروں نے اس کے راستے کو صاف کر دیا ہے۔ جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی نا اللہ کی بارگاہ میں، سارے لوگ حیران پریشان، امید ہی نہیں تھی کہ یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ بنے گا۔ کسی نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہے جی، ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور تھا وہ غیر مسلم، تھا وہ غیر مسلم، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس نے سچی توبہ کر لی ہے، کچھ پتھر لے آیا، ایک تھیلی میں پتھر لے آیا، کہا حضور یہ میری کچھ امانت ہے، اس میں سونے کی ڈھیلیاں ہیں، سونے کے پتھر ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لیجئے، امانتاً آپ کو دے رہا ہوں، جب میں دوبارہ آؤں گا آپ سے یہ امانت لے جاؤں گا۔ تھے وہ پتھر، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ امانت لی، اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی غیر مسلم آیا، کہا حضور میری سونے کی جو ڈھیلیاں تھیں وہ مجھے واپس کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ لو سونے کی ڈھیلیاں۔ اس نے وہ جو تھیلی دی تھی گھر جا کے کھولی، کیا دیکھتا ہے اب وہ پتھر نہیں ہے بلکہ سونے کی ڈھیلیاں ہیں۔ واپس آیا، آپ کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، حضور میں تو یہ چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ جو حضور کا امتی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر وہ جیسے کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ حضور مہربانی فرمائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اس خوبصورت دین میں داخل فرمائیے۔ اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جس بندے نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس رب نے اپنے کلام میں ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر، قابل توجہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے،
کتنے 99 ایک کٹ 100 99 قتل کر کے وقت کے عالم کے پاس گیا. قابل توجہ بات. وقت کے عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میرے لیے کوئی بخشش کی امید ہے؟ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے. تو وہ ذرا خشک ملا تھا ہے جی, اسے اپنی کتابوں میں بڑا مان تھا, حالانکہ اس نے بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہے جی, اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. کہا وہ تو نہیں قتل کیتے نے کہ حالے بھی امید رکھنا بخشی دی, جا تیرے واسطے کوئی بخشش ہے. اتنی سی بات سنی, اس نے 99 کے اندر ایک اور عدد داخل کیا, یعنی اس عالم خشک عالم کو بھی قتل کیا اور پورا 100 کا عدد مکمل کیا اور چل پڑا اللہ والوں کی بستی کی طرف. اللہ والوں کی بستی کی طرف ایک اللہ والا ملا. اس نے کہا ہاں اللہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اس کے سامنے یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا جو دریا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس نے کہا حضور مہربانی فرماؤ, میری رہنمائی فرماؤ, میں کدھر جاؤں؟ اس نے کہا وہ جو گاؤں ہے اللہ والوں کا اس طرف چل پڑ, وہاں جائے گا انشاءاللہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ اکبر. ابھی وہ چلا, تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا, موت کا فرشتہ آیا. موت کے فرشتے نے ظاہر ہے روح قبض کی, جان نکل گئی. اب رحمت والے فرشتے بھی آ گئے, عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا, اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی, یعنی توبہ کر لی تھی, اب یہ عذاب کا مستحق نہیں ہے, اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. عذاب والے فرشتے کہنے لگے یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے, 100 قتل ہے اس کے ذمے, اس نے 100 قتل کیے ہیں, 100 خون کیے ہیں, اب یہ کیسے بخشا جائے گا؟ لہذا یہ اس کو ہم لے کر جائیں گے. ان کا تنازع بڑھا, جھگڑا بڑھا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا فاصلہ ناپ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر تو یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ رحمت کے قریب ہے, اگر یہ دور ہے تو پھر اس کا معاملہ بھی دور ہے. اللہ اکبر. اللہ نے چونکہ توبہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے, وہ توبہ کی نیت سے ہی جا رہا تھا, نیت کر لی تھی, عزم تھا. بندہ ایسے گناہ نہیں چھوڑتا, پہلے نیت کرتا ہے تب جا کے گناہ چھوڑتا ہے, ورنہ یہ بائی چانس والا معاملہ نہیں ہے. اللہ اکبر. بڑی قابل توجہ بات, اللہ نے
زمین سے کہا اے زمین، اگر یہ جو تیرا فاصلہ اللہ والوں کی بستی سے دور ہے، اے زمین سکڑ جا، اے زمین سکڑ جا، اے زمین سکڑ جا، تاکہ یہ جو بندہ میری بارگاہ میں رجوع کر چکا ہے اس کے ساتھ میں رحمت والا معاملہ کروں۔ حضرات محترم، جب وہ فاصلہ ماپا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ جو اللہ والوں کی جو بستی ہے اس کے وہ قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اس لیے ہم جیسے گناہگار یہی کہتے ہیں کہ فضل تیرے تھے آس کریمہ، اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشی خطا جو ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز پیر کو بعد نماز عشاء ہماری اسی جامع مسجد میں انشاءاللہ العزیز شب برات کا انشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ جس میں سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور بندہ ناچیز بھی حاضر ہوگا، اور ہمارے مہمان خطیب ہیں امیر تبلیغ اسلامی جناب محمد ابراہیم عاجز قادری صاحب انشاءاللہ العزیز وہ بھی تشریف لائیں گے۔ آپ سب احباب کو اس حوالے سے بھرپور دعوت دی جاتی ہے کہ اس روحانی، وجدانی اور ایمانی محفل میں ضرور شرکت کیجیے اور ثواب دارن حاصل کیجیے۔ یہ جتنی بھی تمہید میں نے باندھی ہے انشاءاللہ العزیز اس کے علاوہ کچھ باتیں خاص رات میں بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ باخر دعوانا